رد اول کی ضد ہے. پیچھے آپ ماقبل میں اول پڑھا تھا نا، اول کی ضد ہے. اول میں یہ ہوتا تھا کہ مخرج کم پڑ جاتا تھا، حصے زیادہ ہو جاتے تھے، اس لیے ہمیں مخرج کے اندر کسی عدد کو زیادہ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. رد میں یہ ہوتا ہے کہ حصے جو ہوتے ہیں جو اصحاب فرائض کے وہ دے دیے جاتے ہیں، لیکن مخرج میں حصے پھر بھی بچ جاتے ہیں. اب ان حصے جو بچ جاتے ہیں ان کو دوبارہ نسبی اصحاب فرائض پہ دوبارہ لوٹایا جاتا ہے. اس طرح مثال کے طور پہ ایک بندہ، اس کی صرف 2 بیٹیاں ہی ہیں، صحیح ہے جی. اب 2 بیٹیاں ہوں، ابھی آپ نے ماقبل میں احوال میں پڑھا، ایک بیٹی کو ثلث ملتا ہے، 2 کو ثلثان ملیں گے، ایسے ہی ہے نا، 2 کو ثلثان ملیں گے. تو ثلثان ان کو دے دیا، دینے کے بعد جو باقی بچ گیا اس کا کیا کریں؟ ٹھیک ہے جی. اب وہ دوبارہ نسبی اصحاب فرائض جو ہوتے ہیں ان پر لوٹایا جاتا ہے. جو اصحاب فرائض آپ نے ماقبل میں پڑھے نا، ان میں میاں بیوی وہ ہیں کہ جو نسبی اصحاب فرائض نہیں ہیں، زوج اور زوجہ، زوجین، ان پہ رد نہیں ہوتا. یعنی اگر بچ جائے تو دوبارہ جن اصحاب فرائض کو دیا جائے گا، وہ میاں بیوی کے علاوہ باقی جو نسبی رشتہ دار ہیں ان کو دیا جائے گا. بات سمجھ آئی؟ یہ بات بھی سمجھ رہے ہیں کہ رد جو ہے یہ اناف کے نزدیک ہے، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ رد کے قائل نہیں ہیں. وہ یہ فرماتے تھے کہ جو اصحاب فروض ہیں ان کو ان کے حصے دے دیے جائیں گے، اور اصحاب فروض کو حصے دینے کے بعد اگر مال بچ جائے گا تو بیت المال کے اندر جمع کرایا جائے گا. وہ دوبارہ ان اصحاب فرائض، نسبی جو اصحاب فرائض ہیں، ان کی طرف رد نہیں کیا جائے گا. یہی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت امام مالک کا موقف ہے. وہ رد کے قائل نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جو مال بچ جائے گا وہ بیت المال میں جمع کرا دیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھ لیں رد کے بارے میں. رد کی تعریف یہ ہے، ذوی الفروض کے حصے دینے کے بعد اگر کچھ بچ جائے، یعنی جو اصحاب فرائض ہیں ان کو حصے دے دیے، پھر بھی بچ گیا اور کوئی اسبہ نہ ہو اور اس کا کوئی وہاں اسبہ موجود ہے، تو دوبارہ نسبی اصحاب فرائض کو ان کے حصے کے مطابق دینا رد کرنا. دوبارہ جو باقی بچے گا وہ دوبارہ ان کو دے دیا جائے گا جو نسبی اصحاب فرائض. فائدے کے طور پہ یہ بات تھی کہ رد صرف نسبی اصحاب فرائض پر ہوتا ہے، صحیح ہے. جن پہ رد ہوتا ہے نا انہیں کہا جاتا ہے میں یرد علیہ. ٹھیک ہے جی. اور زوجین یعنی میاں بیوی نسبی رشتہ دار نہیں، اس لیے ان پر رد نہیں ہوگا. انہیں من لا یرد علیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. جو میاں بیوی ہیں جن پہ رد نہیں ہوتا انہیں کیا کہا جائے گا؟ من لا یرد علیہ. اس کے علاوہ باقی جو اصحاب فرائض ہیں ان کو کیا کہا جائے گا؟ من یرد علیہ. کوئی بات سمجھ میں آئی؟ اب اس کے ہیں کل 4 مسائل رد کی. ٹھیک ہے. پہلا یہ ہے کہ من یرد علیہ کی صرف ایک جنس ہو، یعنی جن پر رد ہوتا ہے اس کی ایک ہی جنس ہو. ٹھیک ہے. دوسری، من یرد علیہ کی متعدد اجناس ہو، یعنی جن پر رد وارد ہوتا ہے ان کی کئی جنس ہو. اس کی مثال ہے مثلا 2 بیٹیاں ہیں، بیٹیاں ہی ہیں اور کوئی، اور متعدد ہونے کا مطلب ہے ماں بھی ہے بیٹیاں بھی ہیں، متعدد ہو گئی نا. اور اس کا یہ ہے کہ صرف ایک ہو، یعنی صرف 2 دادیاں ہوں، صرف 2 بیٹیاں ہوں، صرف 2 بہنیں ہوں، تو یہ ہے ایک جنس. اور اگر بیٹیاں بھی ہوں، بہنیں بھی ہوں، ماں بھی ہو، تو یہ متعدد اجناس ہوگی نا. آگے من یرد علیہ کی ایک جنس کے ساتھ من لا یرد علیہ بھی ہو. اب یہاں پیچھے من لا یرد علیہ نہیں تھا، ادھر ہے کہ جن پہ رد، جنہیں رد کے طور پہ ملتا ہے من یرد علیہ، ان کے ساتھ من لا یرد علیہ بھی. مثلا اگر نسبی اصحاب فرائض ہیں ان کے ساتھ شوہر آ جاتا ہے یا ان کے ساتھ بیوی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. من یرد علیہ کی ایک ہی جنس ہے، مثلا بیٹی ہے اس کے ساتھ شوہر آ گیا، صحیح ہے. ماں ہے اس کے ساتھ شوہر آ گیا، صحیح ہے. تو اس کے ساتھ من لا یرد علیہ بھی آ گیا. اور اگلی صورت ہے اس کی آگے یہی ہے نا کہ من یرد علیہ کی متعدد اجناس کے ساتھ من لا یرد علیہ بھی.
تو ان چاروں میں فرق یہ ہے کہ جو پہلی دو صورتیں ہیں ان میں صرف من یرد علیہ من لا یرد علیہ زوجین میں کوئی بھی ساتھ ہے، اس میں ایک جنس ہے، اس میں متعدد اجناس ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس میں ایک جنس ہے ساتھ من لا یرد علیہ، اس میں متعدد اجناس ہیں اور ساتھ من لا یرد علیہ۔ آسان ہے نا جی۔ اب ہر ایک کا الگ الگ ضابطہ ہے کہ آپ مسئلہ کیسے بنائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پہلا یعنی پہلی جو صورت ہے، پہلی اس کا ضابطہ پہلا قاعدہ من یرد علیہ کی ایک جنس ہو تو مسئلہ ان کی تعداد سے بنایا جائے گا، مثلا دو بیٹیاں ہو تو مسئلہ دو سے ہوگا۔ اب آپ دیکھ لو، یہ ہے میت، اس کی دو بیٹیاں، ایک یہ بیٹی ہے ایک یہ بیٹی ہے، ویسے اگر آپ دیکھو تو مسئلہ کتنے سے ہونا چاہیے بھائی؟ بیٹیوں کو دو بیٹیاں ہو تو کیا ملتا ہے ثلثان، تو مسئلہ کتنے سے ہونا چاہیے تھا ثلثان، اور کتنے سے؟ تین سے ہونا چاہیے تھا۔ اگر آپ مسئلہ تین سے بناتے، میں فرض کر لوں یہاں لکھتا ہوں، صحیح ہے، اب باقی ایک بچ گیا، ایسے ہی ہے نا، اب باقی ایک بچ گیا، اس کو لوٹانا ہے، صحیح۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہاں مسئلہ اس انداز میں بنائیں کہ اگر من یرد علیہ کی ایک ہی جنس ہونا تو جتنی ان کی تعداد ہوگی، یہاں بیٹیاں کتنی ہیں تو ان کی تعداد کے اعتبار سے مسئلہ، من یرد علیہ کی ایک ہی جنس ہے، من یرد علیہ کی ایک ہی جنس ہے، مسئلہ کیا ہے ان کی تعداد سے بنایا جائے۔ بات سمجھے؟ من دو دادیاں ہیں، کتنا ملتا ہے دو دادیوں کو؟ سدس، 6 سے مسئلہ بننا چاہیے، ایک ہی نے ملنا تھا، 5 باقی بچ جانے تھے، وہ بھی پھر لوٹا کے انہیں کو دینے تھے جی، ایسے ہی ہے نا۔ اس لیے پھر مسئلہ کتنے سے بنا دیں گے؟ 2 سے، ایک دونوں جی۔ کوئی بات سمجھ میں آئی جی؟ ٹھیک ہو گیا۔ اگلا دوسرا قاعدہ یہ والا جی، اس کا دوسرا، من یرد علیہ کی متعدد اجناس ہو اور من لا یرد علیہ نہ ہو، یہی بات آئی تھی یہاں پر، تو مسئلہ ان کے سہام سے بنے گا، یعنی جتنے ان کے حصے بنتے ہیں نا، جتنا حصہ ہے ان حصوں سے مسئلہ بنے گا۔ مثال کے طور پہ ابھی آپ دیکھو یہاں دادی اور ماں شریک بہن، ٹھیک ہے جی، دادی جو ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ سدس، اور ماں شریک بہن اس کو بھی سدس ملتا ہے، اس کو بھی کیا ملے گا؟ دونوں کو سدس ملتا ہے۔ جب دونوں کو سدس ملتا ہے تو مسئلہ کتنے سے ہوگا؟ 6 سے۔ اب ایک دادی کو دے دیا، ایک ماں شریک بہن کو دے دیا، باقی کتنے بچ گئے؟ 4، وہ بھی ان پہ لوٹا کے واپس ان کو دے دیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے اب ہم کیا کریں گے؟ ابھی ہم نے کیا کہا کہ اگر من لا یرد علیہ کی کئی ایک جنس سے ہوں، ایک دادی ہے ایک ماں، 2 جنس سے ہوگی نا، الگ الگ ماں شریک بہن، صحیح، تو مسئلہ ان کے سہام سے بنے گا۔ سہام میں حصہ ایک اور ایک 2، من یرد علیہ جو ہے نا، من یرد علیہ جو ہے اس کی متعدد اجناس ہیں، ان کے جو حصے ہیں سہام، ان سے مسئلہ بنے گا۔ حصے کتنے ہیں یہاں پر؟ ایک اور ایک 2، تو ہم یہاں اوپر لکھیں گے رد 2 کی طرف، یا آپ یوں لکھ لو ثم ترد لا، اس طرح بھی صحیح ہو سکتا ہے، اور اس طرح آپ لکھ لیں را لکھ کے اور دال یوں لمبا لکھ کے اوپر آپ لکھ دیں، تو اس سے اشارہ ہوگا کہ رد 2 کی طرف، مسئلہ ردیہ ہے اور 2 کی طرف جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے جی، آگے دوسری مثال دیکھو، 2 ماں شریک بھائی، ٹھیک ہو گیا، اور ماں کا حصہ کیا ہے؟ سدس، اور 2 ماں شریک بھائی ہوں تو ان کا حصہ ہے ثلث، ان کا کیا ہے؟ ثلث۔ اب مسئلہ ہوگا 6 سے، ثلث ان کو مل جائے گا اور چھٹا حصہ اسے ملے گا، 2 اور 1 3۔ مسئلہ کتنے سے تھا؟ 6 سے۔ اب کتنے بچ گئے؟ 3۔ اور یہاں ایک جنس ہے یا 2 جنس ہیں؟ 2 ہیں، مسئلہ ان کے سہام حصوں سے بنے گا۔ حصے کتنے بن رہے ہیں؟ 3۔ اوپر کیا لکھا؟ رد ہوگا کس کی طرف؟ 3 کی طرف۔ اسی طرح آگے دیکھو، یہاں بیٹی اور پوتی، بیٹی کو کیا ملتا ہے؟ نصف، ایسے ہی ہے، اور بیٹی کے ساتھ پوتی آ جائے تو اس کو سدس، ایسے ہی ہے۔ تو مسئلہ کتنے سے ہوا؟ 6 سے ہوا، آدھا اس کو مل گیا، ایک اس کو مل گیا،
بات سمجھے؟ باقی کتنے بچ گئے؟ دو باقی ہے، وہ بھی رد کرنا ہے. اس لیے یا متعدد اجناس ہیں تو جتنے ان کے حصے ہیں ان سے مسئلہ بنائیں گے. کیا لکھیں گے؟ رد ہوگا کس کی طرف؟ یہ بھی آپ اس طرح بھی اور سمت رد و الہ اس طرح لکھیں. ٹھیک ہے جی. 5 کی طرف رد ہو. اس کی مثال ہے 2 بیٹیاں ہیں، صحیح ہے، ماں ہے، 2 بیٹیاں تو کیا ملتا ہے؟ 1 ہو تو نصف، 2 ہو تو ثلثان، صحیح ہے، اور ماں کا حصہ چھٹا، مسئلہ ہوگا 6 سے. ایسے ہی ہے. اب 2 ثلث ان کو مل گئے 4 اور ماں کو 1 مل گیا 5، باقی کتنا بچ گیا؟ اب مسئلہ کتنے سے بن جائے گا؟ رد ہوگا کس کی طرف؟ 5 کی. یہ ہے پہلے 2 قاعدے. اس کے بعد اگلا تیسرا قاعدہ ہے. تیسرا قاعدہ، تیسرا ضابطہ، تیسرا جو مسئلہ تھا وہ آپ نے پڑھا کہ من یرد علیہ کی ایک جنس ہو اور اس کے ساتھ من لا یرد علیہ بھی ہو، یعنی زوجین میاں بیوی میں سے کوئی ایک بھی ہو. ایسے ہی تو اب اس صورت میں ضابطہ یہ ہے کہ اگر من یرد علیہ کی ایک جنس ہو اور اس کے ساتھ من لا یرد علیہ بھی ہو تو مسئلہ من لا یرد علیہ کے حصہ سے بنا کر من لا یرد علیہ کو حصہ دے دیا جائے گا. من لا یرد علیہ ہوتے میاں بیوی، صحیح ہے جی. میاں بیوی کا جو حصہ ہوگا نا اس سے مسئلہ بنے گا. مثلاً اگر شوہر ہے، اولاد ہے، تو صورت میں کیا ملتا ہے اس کو؟ ربع. مسئلہ کتنے سے ہوگا؟ 4 سے. ٹھیک ہے جی. شوہر کو اس کا حصہ دے دیں گے، جو باقی بچے گا پھر جو دوسری من لا یرد علیہ ان میں باقی اور یہ اگر تو برابر برابر تقسیم ہو جائیں، برابر برابر مل جائیں تو فبے کسی عمل کی کوئی ضرورت ہے نہیں، اور اگر برابر نہ ملے تو پھر دیکھیں گے کہ ان کی تعداد اور ما بقیہ ان کے درمیان نسبت کیا ہے. اگر ان کے درمیان تداخل کی نسبت ہو تو اس کے تداخل کی ہو یا توافق کی ہو تو وفق نکال کے اس کو اصل مسئلہ میں ضرب دے گئے. ٹھیک ہے جی. اور اگر تباین کی ہو تو پھر یعنی یہ دیکھو یہ 3 ہے، ما بقیہ کتنے ہیں؟ 3، اور بیٹیاں کتنی ہیں؟ 5. ان کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ تباین کی. تو اس کے کل کو اوپر مسئلہ میں ضرب دے دیں گے اور اس سے مسئلہ کی تصحیح ہو جائے گی. ٹھیک ہے. آپ اوپر دیکھ لو. اگر من لا یرد اگر من یرد علیہ کی ایک جنس ہو اور ان کے ساتھ من لا یرد علیہ بھی ہو تو مسئلہ من لا یرد علیہ کے حصہ سے بنے گا. من لا یرد علیہ کون ہوتے ہیں؟ زوجین، میاں بیوی. صحیح ہے. تو میاں بیوی، میاں کا حصہ نصف ہے ربع، اور عورت بیوی جو ہے اس کا حصہ ربع اور سمن ہے. اولاد ہو تو سمن، اولاد نہ ہو تو مسئلہ جو ہے یہ اس صورت میں یا تو ربع سے بنے گا یا سمن سے بنے گا یا نصف سے بنے گا. ایسے ہی ہے نا یہ. پھر ما بقیہ اگر من یرد علیہ کی تعداد کے برابر ہو تو من یرد علیہ کو وہ ما بقیہ دے دیا جائے گا، جیسے یہ صورت مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی. ویسے اگر آپ دیکھو شوہر اس کا حصہ کیا ہوتا ہے اولاد کی صورت میں؟ ربع، اور 3 بیٹیاں ہوں ثلثان. تو ربع جب دوسری قسم سے ملتا ہے تو مسئلہ کتنے سے بنتا ہے؟ 12 سے. ایسے ہی ہے. مسئلہ 12 سے بنا تو اس میں سے ربع اس کو مل گیا اور ثلثان 8 بنتے ہیں. 8 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 11. ایک پھر بھی بچ گیا. تو پتا کیا چلا کہ یہ مسئلہ کون سا ہے؟ ردیہ ہے. اب مسئلہ ردیہ میں بھی تیسری قسم کا ہے یہ، جس میں من یرد علیہ کی ایک جنس ہے اور ساتھ من لا یرد علیہ بھی ہے. ابھی اس کا ضابطہ ہم نے پڑھا کہ اس میں مسئلہ پھر ہم کس سے بنائیں گے؟ من لا یرد علیہ کے حصہ سے بنے گا. اس کا حصہ کیا؟ ربع. اس سے مسئلہ بن گیا. ما بقیہ میں اور اس میں ہم نے نسبت دیکھی تو ان میں برابری ہے تو لہذا وہی دے دیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. آگے اور اگر برابر نہ ہو تو من یرد علیہ کے رؤوس اور ما بقیہ میں نسبت دیکھیں گے. یعنی من یرد علیہ کا جو رؤوس ہے وہ اور ما بقیہ جو باقی بچ گیا ان میں نسبت دیکھیں گے. اگر توافق یا تداخل ہو تو من یرد علیہ کے وفق یا دخل کو اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے. جیسے یہاں پر دیکھو باقی 3 بچا اور یہ رؤوس کتنے ہیں؟ 6. تو 6 اور 3 کے درمیان توافق ہے. توافق ہے. تو اس کا وفق کیا نکلے گا پھر؟ 2. تو اس 2 کو اوپر ضرب دیں گے. ادھر کیا آ جائے گا؟ 8. 8 آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو سمجھے جی. اب اسی 2 کو نیچے ضرب دیں گے اور ادھر 3 سے ضرب دیں گے تو یہ 6 آ جائے گا. ٹھیک جی.
اور اگر تباین ہو تو ان کے عدد روس کے کل کو اوپر ضرب دیں گے. دیکھو 4 سے مسئلہ بنا، ایک شور کو مل گیا، ماں بقیہ 3 تھے، 3 تھے نا. اب 3 آپ نے ان کو دینے ہیں. 3 اور 5 کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ تباین. کون سی نسبت ہے؟ تباین. اب اس کے کل کو اوپر ضرب دے، کل کو ضرب دے 4 کے ساتھ تو کیا ہو گیا 20. اب 5 اور ادھر کیا آ گیا ہے؟ اب برابر تقسیم. ٹھیک ہے جی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر میں یرد علیہ کی ایک جنس ہو، اس کے ساتھ ملا یرد علیہ بھی ہو، تو مسئلہ ملا یرد علیہ کے حصہ سے بنائیں گے اور ما بقیہ دیکھیں گے. اگر تو میں یرد علیہ پر برابر تقسیم ہو جائے، انہیں مل جائے تو کسی عمل کی کوئی ضرورت نہیں. اور اگر برابر نہیں ہو رہا تو پھر دیکھیں گے کہ اس ما بقیہ اور میں یرد علیہ کے رؤوس کے درمیان کون سی نسبت ہے. توافق ہے، تداخل ہے، تباین ہے. اگر توافق یا تداخل ہو تو دخل یا وفق نکال کے اوپر اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے اور اس کے ساتھ تصحیح ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی. سب کو برابر اس سے جو ہے سب کے نکل آئیں گے جی. اور اگر تباین ہو تو عدد رؤوس کے کل کو اوپر ضرب دیں گے، جیسے یہ مسئلہ ہے یہ والا جی.